الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع ہوئی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع ہوئی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ گر ہمت کرے تو کیا نہیں ہے انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے وسیع معلوم ہوتی ہے۔ طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک آگ سی معلوم ہوتی ہے۔ نہ جائے میرے سکندر لبی پر یہ دیکھنے والے، لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء اکرام اور عزیز دوستو، اکابرین موجود ہے، میں انتہائی مختصر سے وقت کے اندر کشمیر کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ جذباتی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، مگر میں اصل مدعے پر آنا چاہتا ہوں کہ یہ ایشو آج کا نہیں، پچھلے 72 سال کا۔ پاکستان بنے ہوئے ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا تھا، ہمارے قبائل نے 1948 میں پہلی جنگ لڑی اور کشمیر کا جو حصہ آج آزاد کشمیر ہے اس پر قبضہ کیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ حالیہ کچھ دنوں میں اس ایشو کو بہت سرگرم انداز کے اندر اٹھایا گیا، عالمی طاقتوں کو بھی اس کی طرف توجہ کرنی پڑی، UN کا اجلاس بھی ہوا۔ آخر وجہ کیا؟ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے 370 اور 35A 2 ایکٹ ہیں جن کو منسوخ کیا۔ ان ایکٹ کو منسوخ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ محترم سامعین، انڈیا کے ان 2 آئین کے ارکان کو منسوخ کرنے سے فرق صرف اتنا بڑا ہے کہ پہلے کشمیر کو انڈیا ایک متنازع حیثیت میں لے رہا تھا اور انڈیا کا قانون انڈیا کو اس بات پر بند کر رہا تھا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں بلکہ ایک متنازع مقبوضہ علاقہ ہے جس پر پاکستان بھی اپنی مکمل حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن انڈیا نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے اس قانون کی شک کو ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا حالات برپا ہو؟ اب انڈیا اسرائیل اسٹرکچر کے اوپر کشمیر کے اندر مسلمانوں کی آباد کاریوں کو کم کرے گا، مسلمانوں کی جہاں پر اکثریت ہے وہاں ہندو اکثر لوگوں کو آباد کرے گا۔ اس سے پہلے کوئی بھی انڈیا کا بھارت کا آدمی کشمیر کے اندر نہ تو پراپرٹی خرید سکتا تھا اور نہ ہی کشمیر کی شہریت حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن اس قانون کے منسوخ ہونے کے بعد اب تمام ہندو لوگ کشمیر میں کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اراضی خرید بھی سکتے ہیں اور اپنی آبادیوں کو بڑھاوا بھی دے سکتے ہیں، جس سے مسلم اکثریتی علاقوں میں ہندوؤں کی آباد کاری کے ذریعے مسلمانوں کی اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح اسرائیل نے فلسطین کے اندر۔ یہ انتہائی حساس موضوع ہے، اس میں بہت سے تلخ حقائق ہیں جنہیں طبیعت کی ناگواری کے باوجود ہمیں سننا بھی ہوگا اور برداشت بھی کرنا ہوگا۔ جہاں ہندوستان کے اندر پچھلے 10-15 سال میں RSS کا پودا لگایا گیا، اس کی آبیاری کی گئی، اس کی سوچ فکر کو ہمارے جہادی اسٹرکچر کی بنیاد پر کریٹ کیا گیا اور ایسا منظم درخت تناور درخت بنا کر کھڑا کیا گیا جو آج پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کا باعث ہے، اور جگہ جگہ آپ کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا دین چھوڑ کر ہندو مت اور ہندو نظریات کو اپنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب اسی سینیریو میں پاکستان کے اندر کیا ہوا؟ دور جانے کی ضرورت نہیں، مولانا مفتی الرحمان عباسی شاہ صاحب سامنے بیٹھے، حضرت نے بھی جیل کاٹی، بڑا طویل عرصہ اندر رہے۔ آپ کی طبیعت کا اگر میں کہوں کہ بہت وجہ بگڑنے کی یہی جیل تھی، جہاں ایک طرف ہندو اپنے ملک کے اندر ہمارے اسٹرکچر سے متاثر ہو کر ایسا نظام لا رہے ہیں کہ فوج کو فرنٹ فٹ پہ نہ جانا پڑے، بیک فٹ پہ کھڑی ہو کے فوج RSS کے ذریعے پاکستان میں پروکسی وار کھیلے۔ اسی سینیریو میں ہم نے صرف اور صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے علماء پہ تھوڑا سا ہاتھ سخت کر دیا، کیونکہ انڈیا کو یا عالمی طاقتوں کو داڑھی اور پگڑی ذرا بھی پسند نہیں تھی، اور اتنی تبدیلی آئی، اتنی زوردار تبدیلی آئی
کہ ایسی تاریخ جو 1400 سال سے جہاد کے منبر پر ٹکی ہوئی تھی، اس ستون پر ٹکی ہوئی تھی، ہم نے اس پورے ستون کو نیچے سے کھینچ لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج مذہبی طبقے میں پہلے سی اعتراض کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے معزز علماء کو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ بات بڑی نہیں ہے، اکابر محنت کر رہے ہیں، علماء محنت کر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری قوم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم آج بھی فوج سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے، انڈیا بھی ایک نیوکلیر طاقت ہے، اگر فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تو پھر دونوں ملکوں کی بقا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی بالفور ایسا نہج، ایسی پراکسی وار جنریٹ کرنی ہوگی جو انڈیا کو 2000 کی دہائی کی طرح مجبور کرے اور اس کے گھٹنے ٹکے، جس طرح جنرل پرویز مشرف سے بھیک مانگی جاتی تھی کہ مذاکرات کیے جائیں۔ آج بھی حکومت کو، فوج کو اسی طرح جس طرح جناب ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایک قدم اٹھایا کہ مدارس میں علماء کو فرنٹ فٹ پہ لائے، ان کے ساتھ تقاریب کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، اسی طرح علماء کو لا کے ہمیں ایسا موضوع اپنے ملک کے اندر بلڈ کرنا ہوگا کہ جناب ہماری فوج فرنٹ فٹ پہ نہ جائے اور سیکنڈ فٹ پہ رہتے ہوئے ہمارے علماء، ہمارا جہادی طبقہ، ہمارا مذہبی طبقہ فرنٹ فٹ پہ آ کے فوج کے ذیلی یا فوج کی سول فوج کے طور پر کام کریں، تاکہ ہمارے ملک کو دوبارہ انڈیا کی ایسی کوئی سازش یا ایسی کسی بھی منصوبے کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صرف ایک آخری بات کر کے میں ایک بات کر کے چاہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ عالیہ نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی تھی پچھلی حکومت کے دور میں، کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام نہ کیا جائے۔ اگر فاٹا کا انضمام ہوا تو وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کا انضمام انڈیا کرے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اپنی علماء قیادت پہ اعتماد نہ کر کے آج ہماری حکومت نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سوچنا